ناظرین، کسی شاعر نے کہا تھا کہ حالات کرتے ہیں برسوں تعبیر اس کی، حادثہ کوئی ایک دم نہیں ہوتا۔ شاعر نے نہ جانے کس زمرے میں یہ بات کہی، لیکن یہ بات ہماری سوسائٹی پہ، ہمارے سماج پہ اور ہمارے جو رہن سہن کے طریقے ہیں، جو معاشرہ ہے، اس پہ بڑی صادق آتی ہے۔ گزشتہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کرۂ ارض پہ مختلف ممالک کے اندر بغاوتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ عوام جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہے، اور یہ بے چینی پھر کرتے کرتے کسی بڑے حادثے کو جنم دیتی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو تحریک تھی، اس کا بھی ایک بڑا پس منظر ہے۔ آزاد کشمیر کا یہ ایک سماج جو ہے وہ 60 کی دہائی میں بھی ہمیں بے چین نظر آتا ہے۔ اس 70 کی دہائی میں بھی یہاں پہ احتجاج کے سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کسی نہ کسی شکل میں جو انسانی بے چینی ہے، جو سماج کے اندر ناانصافی ہے، اور بالخصوص آزاد کشمیر کا جو جاگیردارانہ طرز کا جو سماج ہے، اس میں قبیلائی طرز کی جو بنیادیں ہیں اور قبیلائی اور جاگیردارانہ طرز کی جو سیاست ہے، یہاں پہ انسانوں کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ سروے کریں تو ہر گھر سے ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی اس عرب کے صحراؤں میں گزارتا ہے، تب جا کر اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ تو یہ بنیادیں تھی، یہ چیزیں تھی، ایک بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر جا کر یہ بغاوت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے مظفر آباد کے ایوانوں میں۔ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کی بنیادیں ایک ابتدائی طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اس کا سب سے پہلے جو آغاز ہے وہ ہمیں ضلع پونچھ کے ہیڈ کوارٹر راولا کوٹ میں دکھائی دیتا ہے۔ 2021-22 میں جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی نے عوامی حقوق کے لیے مطالبات کو منوانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے دھرنے کا آغاز کیا۔ انگلیوں پہ گنے چنے وہاں پہ لوگ موجود تھے، مطالبات بڑے جینون تھے۔ پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، وہ دھرنا اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی کو تسلسل کرتے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دھرنوں کا آغاز کیا۔ پورے آزاد کشمیر کے اندر ڈسٹرکٹ سطح پہ، تحصیل سطح پہ جو ہے وہ دھرنے دیے گئے، اور پھر کرتے کرتے یہ تحریک جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں بھی پھیل گئی۔ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، عوامی جو مطالبہ تھا وہ عام آدمی کی زبان بن گیا، اور اس تحریک کی ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ اس تحریک کے اندر خواتین کی ہمیں شرکت دیکھنے کو ملی۔ آزاد کشمیر کی تاریخ کے اندر جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنے بھی احتجاج ہوئے، وہاں پہ ہمیں خواتین کا کردار نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر خواتین جو ہے وہ اس تحریک کا حصہ بنی، اور پھر ہمیں الگ سے خواتین کا ایک احتجاج جو ہے وہ خواتین نے اس احتجاج کے حوالے سے، اس تحریک کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ خواتین کا ایک ریلی منظم کی ہے، اور ایک پروگرام جس کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بہنیں، مائیں، بیٹیاں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، اور جو ان کے مطالبات ہیں، چونکہ وہ صرف انفرادی ان کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ بجلی کا جب بل آتا ہے تو وہ ہم خواتین کو بھی بھرنا پڑتا ہے۔ جب آٹے کا مسئلہ آتا ہے تو چونکہ خواتین گھر چلانے کی طرف جاتی ہیں، پورا گھر منظم کرتی ہیں، چلاتی ہیں، تو خواتین کو بھی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ کیسے اپنے خرچے چلائیں۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ منظم ہوئے ہیں، خواتین اس چیز کو سمجھتے ہوئے باہر آئی ہیں کہ جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں یہ صرف مردوں کے ہی مسائل نہیں ہیں، یہ ہم عورتوں کے بھی مسائل ہیں۔ تو چونکہ اس چیز سے مجبور ہو کر خواتین اس ٹائم سڑکوں پر نکلی ہیں اور احتجاج منظم کرنے کی طرف گئی ہیں کہ جو ان کے مردوں کے بنیادی حقوق جو جس کو لے کر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، تو وہ ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں، ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو خواتین نے ایک بات کا عزم کیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ اور میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں اس احتجاج میں میرے شامل ہونے کا سوسائٹی کے اندر رہتی ہوں، میں ادھر میرے بھی رائٹس تھے، میرے بھی حق تھے، میں اپنے حقوق کے لیے یہاں احتجاج میں آئی ہوں، اور ہم اس احتجاج کو جاری رکھیں گے اور اپنے حقوق لیں گے۔ بے شک آپ جنگ بدر سے لے لیں، جہاں سے بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، خواتین کے کردار سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو اس کی تیاری کریں، آج سے کریں۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو خدانا اتنا کانفیڈینس آپ سب سے پہلے دیں گے تو وہ میدان جنگ میں آئیں گی اور لڑیں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج اس مقام پہ میں پہنچوں تو سب سے پہلے میرے باپ کا کردار، پھر
मेरे भाई, फिर मेरा बेटा, फिर मेरे शौक जी हमेशा मेरे साथ रहे। मुझे लगा मैंने किसी को बेइज्जत किया गया, ठुड्डे मारे गए, जलील किया गया। उन्होंने एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि रियासत की बेटी तो है, औरत तो है, नहीं सोचा। लेकिन कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे सिलेक्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे सिलेक्ट किया था। और ये तो बहुत छोटी कुर्बानी है इस काम के लिए, या उन माँ बहनों बेटियों के लिए जिनकी कोई जुबान नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि शौकत साहब कौन है, जिनको ये नहीं पता नसरीन कौन है, जिनको ये नहीं पता टेनेट किया, उनको सिर्फ ये पता कि हमारे घर में बिजली का जो बिल आया हम किधर से देंगे। एक बड़ी मुनफरिद तहरीक थी कि जिसके अंदर ख़वातीन भी शामिल थी, जिसके अंदर बुजुर्ग भी शामिल थे, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल थे। तो ये करते करते तहरीक जो है हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुँची, और फिर हुक्मरान हमेशा इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करते रहे, अपने इदारों के ज़रिए, अपने इंतज़ामी अफसरान के ज़रिए ऐसे बयानात देते रहे और ऐसे इक़दाम करते रहे कि ये बगावत बढ़ती रही, और ये बगावत इसका रिएक्शन वो देखने को हमें मिला। और ये शायद इसमें कोई आर नहीं है कि मौत मिल सकती है, वो भी आपको पता है कि बड़ी पेचीदा सूरत हाल से गुजर के तो ये लम्हे आते हैं। मुफ्त बिजली का तो कोई तस्वर नहीं। किया है, और ये जो तहरीक चल रही है इसका कहना, ये तहरीक जो है ना, ये कोई अवसर मेरी बात सुने, इतना ना आप इस तहरीक को करके आइए। कोई तहरीक पाकिस्तान है, ये तहरीक आजादी ना, मुझे जा रही है कोई तहरीक आजादी कश्मीर है, आटा से बिजली अवामी रद्द अमल छोड़ यार, अवामी रद्द अमल मुझे पता है पूर्ण कार्रवाई थी, मैं देखूंगा कितने लोग बाहर निकलते हैं। तब तेरा क्या बनेगा कालिया। जो एक्शन कमेटीज थी उनमें से मेरे कुछ दोस्त और भाई जो है वो गैरत और बेगैरती के सर्टिफिकेट जारी करते फिर रहे होते हैं। मैं आपको इस स्टेज की वसातत से ये कहना चाहता हूं कि आपने 150 का मजमा अपने इर्द गिर्द जमा तो करके रख लिया हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस असेंबली के अंदर इतने गैरतमंद लोग मौजूद हैं कि हर एक मेंबर असेंबली तकरीबन 40-35 हजार वोट लेके आया हुआ है। अगर कहीं वोट खड़े हुए तो फिर आपका क्या असर होगा। और फिर एक आखिरी फिल्म का डायलॉग, तब तेरा क्या बनेगा कालिया। फिर करते करते गिरफ्तारियाँ भी हुई। इस तहरीक के दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ जो मज़ामती किरदार थे उनको गिरफ्तार किया गया, मुख्तलिफ प्रोपेगंडे किए गए, और यहाँ तक कि जो इंडियन फ्लैग है इस तहरीक को मतनाज़ा बनाने के लिए इंडियन फ्लैग तक लगा दिए गए। लेकिन क्योंकि ये अवामी राइट्स के लिए तहरीक थी, और जो इसको चलाने वाले थे, लीड करने वाले लोग थे, उनका एक तवील जो है यहाँ पे मज़ामती किरदार है, उनका एक करैक्टर है, तो लोगों के दिमागों के अंदर हुकूमती या जो मुखालफ प्रोपेगेंडा था वो असर नहीं कर सका। कि नौजवान नस्ल की आखिर आखिरी स्टेज पर तो नौजवान नस्ल की मैं अवाम साहब जो कर रहा हूँ ऐसे कि गुलाम को गुलाम बनाओ। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेगी जंजीरें। हुकूमत का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये मुतालबात जायज़ नहीं हैं, और वो इसके ख़िलाफ़, इस तहरीक के ख़िलाफ़, इसको लीड करने वालों के ख़िलाफ़ हमेशा प्रोपेगेंडे का सहारा लेती रही। और जब ये प्रोपेगेंडा असर नहीं कर सका तो फिर तशद्दुद पे उतर आती है रियासत। तो हम देखते हैं कि इस तहरीक के दौरान जो की शहादतें हमें देखने को मिलती हैं, और ये अफसोसनाक वाक़या भी हुकूमत की जो हरदर्मी है उसके बायस से पेश आता है। जो लोग इस इनकलाब की राह में शहीद हुए, मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ। इस मिशन के लिए मेरी ज़िंदगी थी, मैं इस मिशन के लिए, इस तहरीक के लिए अपनी ज़िंदगी एक तो क्या 1000 जानें भी होती तो इस मिशन के लिए कुर्बान करता, क्योंकि यही हकीकी मिशन है, यही हकीकी तहरीक है। फिर हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर ये मंज़र देखने को मिलता है कि इन शहादतों के ख़िलाफ़ इस खित्ते का हर शहरी रोड पे होता है, एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर 3-4 दिन तक ये रियासत हवा में महल्लक होती है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पूरी दुनिया की तवज्जो इस खित्ते पे मरकूज़ होती है।
پھر اسی اسنا میں وفاقی حکومت کی طرف سے 23 ارب روپے پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کو مانتی ہے اور پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کے ساتھ مذاکرات کو کامیاب قرار دیتی ہے اور احتجاج کا سلسلے کو ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان اختلافات کی خبریں پھر گردش کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، اس طرح کا جو تسلسل ہے، اس طرح کا جو پس منظر ہے اور اس طرح کا جو ارتقاء ہے، وہ آنے والے وقت کے اندر اس سے بھی بڑی تحریک آزاد کشمیر میں جنم لے سکتی ہے۔ یہ ایک سائنس ہے، سماج کی ایک سائنس ہے، اور سماج کی سائنس کو سمجھنے والے لوگ کہ سماج کے اندر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جب حکمران طبقے کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں اور عوام کچھ اور چاہتی ہے، تو پھر اس طرح کا سماج جو ہے وہ اس تسلسل کے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتا، اس میں تبدیلیاں آتی اس خطے کے اندر نئی تحریک کو جنم دے سکتا ہے۔ اور آزاد کشمیر کے اس چھوٹے سے خطے کے اندر اگر کوئی تحریک جنم لیتی ہے تو پھر اس کے اثرات پاکستان اور ہندوستان پہ بھی پڑیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔